Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ دو درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بلا تک پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے تمام درباریوں، حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہونے پر تمہاری تمام مملکت تمام مملکت خراب کرے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا، اور سب لوگ اس کے زیر سایہ ہوں گے۔ ملک، مملکت اور نعمت کل اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ تو وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے، اس 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کی رحم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کروا دو کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی مرد اپنی جوروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہو پائے، اور نہ کوئی عورت ہی اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، اور جو حکم آرولی کرے گا اسے قتل کر دوں گا۔ اور اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر پر متعین کیا کہ آرولی حکم کسی صورت نہ ہونے پائے۔ لعنت اللہ علیہ۔ تب فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تہدید کے، اس 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو عمران کی بیوی تھی، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام اور ایک بیٹی جن کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے محل میں تھا۔ ادھر بیوی کو شوق مباشرت کا ہوا، بہت صبر کیا، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور صبر اقرار تمام بحکم ربی جاتا رہا، تو وہ آدھی رات کے وقت اٹھی اور گھر سے نکل پڑی اور فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ تو ادھر مرضی الہی تمام دروازے محل کے کھل گئے اور تمام نگہبانوں اور درباریوں پر نیند طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے اس وقت تمام ڈر خوف نکال دیا گیا، چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئی اور سیدھا فرعون کے خواب گاہ تک جا پہنچی۔ تب اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی میں کھڑا ہے اور سوائے ان کے تمام لوگوں پر نیند کو طاری کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے دل میں بھی وصل کی خواہش کو اجاگر کیا۔ پس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو صبر قرار تمام جاتا رہا۔ پس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی، اور اس طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو آ گئی، اور پھر یہ بیت کسی کو معلوم نہ ہوا سوائے رب العالمین کے۔ چوتھے روز صبح کے وقت فرعون نے پھر تمام نجومیوں اور حکم دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گن جوڑ کر جواب دیا۔
شب گزشتہ کو وہ لڑکا اپنے باپ کی سلیب سے ماں کی رحم میں آ چکا ہے۔ تب معلوم نے تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم باعث خون کے اس کی ماں کو دے دو۔ اور پھر اسے اتفاق ہوا کہ چند روپے کی لالچ میں ماں باپ اپنے بچوں کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس مردوں کے حکم پر اپنے خود مار ڈالتے۔ اور اس کے علاوہ مالون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک کتبی کو تعینات کیا ہوا تھا کہ بچے کی پیدائش پر دیکھتے، اگر وہ لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے، اس کے خون کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم عطا کرتے، اور اگر لڑکی ہوتی اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون مالون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، اور اس کی طرف سے قطبی عورتیں آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی، غیر محرم آ کر حمل دیکھتے پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جتنی رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی کہ آدمی آتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھی کہ درد زچگی کا ہوا اتنا تیز، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولید ہوئے۔ مانند آفتاب منور کے اس کے نور سے پورا گھر جگمگا اٹھا، جو کوئی ان کی طرف دیکھتا آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کچھ ہی دیر ہوئی کہ فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گے، تو اللہ سے دعا کرتی کہ میرے بچے کو ان ظالموں کی شر سے اپنی پناہ میں رکھیں، اور ان کو دیکھا تو مار ڈالیں گے۔ آخر جب کوئی جگہ چھپانے کو نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تندور تپا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس جلتے ہوئے تنور میں رکھ دیا، ڈال دیا، اور اس پر ایک خالی دیگ رکھ دی اور اس میں کچھ پکانے لگی۔ دیکھنے والے کو ایسا گمان ہوا کہ کھانا پک رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کر عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل محسوس نہ ہوا۔ باقی گھر میں دیکھا، لیکن تندور کو جلتا ہوا دیکھ کر یہ خیال آیا کہ بھلا اس جلتے ہوئے تندور میں کون کوئی ہو سکتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قطبی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ اے بادشاہ، اسی طرح بچے قتل ہوتے رہے تو قریب بنی اسرائیل میں لڑکے بالغ ختم ہو جائیں گے، اب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب مالون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچے کو چھوڑ دو اور دوسرے دن جو پیدا ہوگا اسے مار ڈالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی جس دن کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ مالون روز نجومیوں سے اس دریافت کرتا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تب انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن، یعنی کہ جس دن بچہ قتل نہ کرنے کی اجازت ہے، اس دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب مالون نے حکم جاری کیا کہ اس شہر میں دیکھو جس گھر میں نومولود بچہ نظر آئے قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ کو ڈر ہوا کہ یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تب انہوں نے آپ کو تندور میں ڈال دیا، اسی وقت دیگ رکھ دی۔ الارض فرعون کے آدمی دیکھ کر گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے اور تو واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے کا دھیان آیا، تب وہ اپنے بچے کے غم میں رونے لگی، اپنی گال پیٹنے لگی کہ یہ مجھ سے کیسا ظلم ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے اپنے بچے کو آگ کے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، وہ معصوم تو جل کر بھسم ہو چکا ہوگا، کاش اس کی ہڈی کوئی مل جائے۔ اپنی دکھ اور غمزدہ دل کی کچھ دعا کرتی۔ اس کے بعد تندور پر سے دیگ ہٹا کر دیکھی کہ شاید کچھ نہ کچھ بچا ہو، باقیات ہی مل جائیں، اس کی کوئی ہڈی ہی مل جائے۔ جب دیگ اٹھائی تو دیکھا یہ بچہ بالکل حفاظت کے ساتھ آگ میں کھیل رہا ہے، ماشاءاللہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، گو وہ موسم سیبوں کا تو ہرگز نہ تھا۔ بس یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائی۔ اس کے بعد بچے کو آگ سے نکالا اور دل میں ڈرنے لگی اور سوچ میں پڑ گئی کہ بچے کو کہاں چھپا کر رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اسے آ کر لے جائیں اور مار ڈالیں۔
کوئی اور ہی دیکھ لے کہ روپے کے لالچ میں فرعون کو اس کی خبر نہ دے اور ملعون اسے قتل کر دے۔ پس اسی فکر میں روتی جاتی اور اپنے بچے کو چھپانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتی۔ تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، پس ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو، اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا نیل میں، نیل کے پانی میں، اور نہ خطرہ کر نہ غم کر، ان قریب ہم پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، غم نہ کر، اسے دودھ پلا، اور اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریا نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، جلدی ہی اسے دوبارہ تمہاری طرف واپس بھیج دیا جائے گا، تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف سے نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا رسول ہے، اور یہی جو فرعون کی مملکت کو تباہ کرے گا اور بنی اسرائیل کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نکال لے جائے گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بشارت سن کر بہت خوش ہوئی اور کسی بڑائی کی تلاش میں گھر سے نکلی تاکہ ایک صندوقچہ تیار کروائے جس میں رکھ کر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں بہا سکے۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت ایک بڑائی کے ان کے سامنے آئے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں۔ پس وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بصورت ایک بڑائی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ ان کے ساتھ گھر آئے اور ایک صندوقچہ اللہ کے حکم سے تیار کیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صندوقچہ تیار کر کے وہاں سے نکل آئے۔ یہ بات سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہ ہوا۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑائی کو لے کر گھر آئی تو یہ بات کسی کو معلوم نہ پڑی، مگر ایک ہمسائے نے آپ کو دیکھ لیا، پس وہ پیچھے ہوا اور گھر میں ایک بچے کی موجودگی کے بارے میں جان گیا اور اس راز سے واقف ہو گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ راز کے بارے میں فرعون یا اس کے لوگوں کو نہ بتا دے، لہٰذا اسے اپنے پاس سے 70 دینار بطور رشوت عطا کی اور اسے قسم دے کر کہا کہ خبردار اس بات کا ذکر بھی کسی سے نہ کرنا، اور بڑائی کو بھی 70 دینار بطور اجرت ادا کر کے رخصت کیا۔ اس ہمسائے نے بھی بی بی سے 70 روپے لے کر کھا لیے، اور شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ اگر تو اس بارے میں فرعون کو خبر دے گا تو وہ یقیناً تمہیں اور انعام دے گا، تو تجھے اپنی نعمتوں اور نوازشوں کو بڑھا دے گا۔ پس وہ اس نیت سے فرعون کے محل کی طرف چلا اور اس لڑکے کے بارے میں خبر دینے کے بارے میں کچھ انعام حاصل کرے گا تو فرعون کی خدمت میں نعمت سے سرفرازی حاصل کرے گا۔ چنانچہ جب فرعون کے پاس پہنچا اور چاہا کہ اسے بتائے، تب ہی اللہ نے اس کی زبان بند کر دی اور وہ گونگا ہو گیا، لہٰذا واپس آ گیا۔ باہر نکلا تو زبان پھر صحیح ہوگی، کھل گئی، پھر چاہا کہ جا کے بتائے، جب فرعون کے سامنے پہنچا تو پھر گونگا ہو گیا، پھر جب باہر آیا تو زبان کھل گئی۔ اسی طرح 7 مرتبہ قصد کیا کہ جا کے بولے اور 7 دفعہ زبان بند ہوئی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اس حرکت سے باز آ گیا، سچے دل سے توبہ کی اور ایمان بجا لایا، اور دوبارہ یہ بات کسی سے نہ کہنے کا عہد کیا، اس پر قائم رہا۔ الحضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور اس کے بعد انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کیا، اور پھر اس صندوقچے کو دریا نیل میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا بیٹھ، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس صندوقچے کو دیکھے اور پھر آ کر خبر کرنا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا، پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوقچے پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن اندازہ ایسا تھا جیسے وہ کسی اور جانب دیکھ رہی ہو، ایسا اس وجہ سے کوئی اس طرح انہیں دیکھ کر صندوقچے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، لہٰذا اسی طرح کسی کو اس کے بارے میں خبر نہ ہوئی سوائے اللہ کے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل یعنی کہ میرے چینل راشد رائٹس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔